بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج ہم سیکنڈ ایئر کی انگلش کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام اینڈ آف ٹرم ہے، اس کے ایکسرسائز سے لیے گئے کویشچنز کے آنسرز ان کو کور کریں گے۔ چلتے ہیں۔ What was Daitche's attitude towards weekend؟ ہفتے کے اختتام کے حوالے سے ڈائچز کا رویہ کیا تھا؟ ڈائچز اصل میں مصنف ہے، یعنی کہ ہفتے کے اختتام کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوا کرتا تھا ایز اے اسکول بوائے، جب وہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا، اسکول میں جانے والا لڑکا تھا، تو ہفتے کے اختتام اس کے خاتمے کے حوالے سے اس کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ؟ وہ ویکنڈ کی خواہش کیوں رکھا کرتا تھا؟ وائی ڈڈ ہی لانگ فار اٹ؟ لانگ فار کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا۔ وہ ہفتے کے اختتام کی خواہش کیوں کیا کرتا تھا؟ آنسر ہے جی اس کا اٹ از ہیومن سائیکی، یہ انسانی نفسیات ہے۔ ٹو فائنڈ ہیپینس، کہ یہ خوشی تلاش کرتی ہے ان پاسٹ ریکلیکشنز، ماضی کی یادوں میں۔ یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ ماضی کی یادوں میں خوشی تلاش کرتا ہے۔ دا پریزنٹ آفن لکس ڈسمل، جو حال ہے یعنی موجودہ حالات ہوتے ہیں، آفن اکثر، لک وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ڈسمل مایوس کن، حال ہمیں ہمیشہ مایوس کن دکھائی دیتا ہے when it is compared with the past، جب ہم اس کا موازنہ ماضی سے کرتے ہیں۔ عموماً یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ حال میں جو ہے نا شکایتی کرتا رہتا ہے، خوش نہیں رہتا، پاسٹ کو کہتا ہے کہ ماضی بہت اچھا گزرا ہے۔ The recollections of childhood are always a mirthful sensation، جو ماضی کی یادیں تھیں ہمیشہ خوشی کا احساس، mirthful خوشی، sensation احساس ہوتی ہیں، which provides، جو کہ کہتے ہیں جو ماضی کی یادیں ہوتی ہیں وہ بڑا خوشی کا احساس ہوتا ہے، جو کہ مہیا کرتا ہے، provides felicity، خوشی، جو کہ خوشی مہیا کرتا ہے وہ احساس ڈیورنگ دا ہول لائف آف این انڈیویجول، کسی بھی انسان کی پوری زندگی میں۔ ویکنڈ، اب یہ جو گرین ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ حصہ ہے، یہ لازمی یاد کرنا ہے، اس کے بغیر آپ کا کویشچن مکمل نہیں ہے۔ میں پہلے بھی بتایا کرتا ہوں یہ جو بلیک ہے یہ آرنامنٹل حصہ ہے، اگر آپ کی انگلش اچھی ہے تو بلیک والا حصہ آپ یاد کریں، اگر آپ نہیں کر سکتے تو بالکل رسک نہ لیں۔ گرین والا حصہ یہ بنیادی آنسر ہے، یہ تو ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ ویکنڈ از اے ہیپی اینڈ فری ٹائم فار ایوری اسٹوڈنٹ، ہفتے کا اختتامیہ ویکنڈ یہ ہر طالب علم کے لیے خوشی کا اور آزادی کا وقت ہوتا ہے۔ فرائیڈے نائٹ واز دا بیسٹ فار دا رائٹر، مصنف کے لیے جمعے کی رات بہترین ہوا کرتی تھی۔ 2 whole holidays were ahead، اس کے آگے 2 پوری چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، untouched، بغیر چھوئے، بغیر استعمال کیے 2 چھٹیاں ابھی محفوظ ہوا کرتی تھیں فرائیڈے نائٹ کے بعد۔ He longed for weekend holidays desperately، وہ جو ہے یعنی رائٹر بڑی بے چینی سے ہفتے کے اختتام کی جو چھٹیاں ہوا کرتی تھیں ان کا انتظار کیا کرتا تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ What was Daitche's general view of school life؟ ڈائچز کی اسکول کی زندگی کے بارے میں ڈائچز کے عمومی طور پر خیالات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، کیا تھے اس کے خیالات؟ پاسٹ میں یہ سوال کیا گیا ہے۔ آنسر اکارڈنگ ٹو دا رائٹر کے بقول، مصنف کے بقول، اینٹیسپیشن از آلویز ورس دین ریالٹی، کہ جو توقعات ہوتی ہیں
وہ حقیقت کے مقابلے میں ہمیں بری لگتی ہیں. حقیقت کے مقابلے میں توقعات جو ہیں، توقعات میں بندہ کئی کچھ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بھی کہ کچھ کرنا ہے نا، تو وہ اس کے بارے میں پہلے ہی پریشان ہوتا رہتا ہے بندہ. حقیقت میں وہ اتنا پریشان ہوتا نہیں ہے جب کام ہوتا ہے. تو جب وہ اینٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہے، توقع کر رہا ہوتا ہے کسی کام کو، اس وقت وہ پریشان ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اینٹیسپیشن از آلویز ورس دین ریالٹی. جو توقعات ہیں وہ ہمیشہ حقیقت سے بری ہی ہوتی ہیں. اسکول آورز لکڈ برڈن سم. جو اسکول کی یہ گھڑیاں تھیں، اسکول کا وقت جو تھا وہ بڑا بوجھل لگتا تھا اسے، بٹ برڈن سم بوجھل، بٹ دے ور کوائٹ ریلشنگ ان ریالٹی. لیکن اسکول کے جو آرز تھے، اسکول کا جو وقت تھا، حقیقت میں وہ بہت خوشی دینے والا ہوتا تھا. ریلشنگ خوشی دینے والا، ان ریالٹی حقیقت میں. ڈائچز اسپینڈ اے ہیپی ٹائم ان اسکول. ڈائچز نے خوش وقت گزارا اسکول میں. ویکینڈ واز موسٹ انجوائبل آف آل. جو ہفتے کا اختتامیہ ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ خوشی کا ٹائم ہوا کرتا تھا. ہی ہیڈ ٹو ویک اپ ارلی فار اسکول. اسے اسکول کے لیے جلدی اٹھنا پڑا کرتا تھا. دس پریکٹس واز دا موسٹ ٹیزنگ ایسپیکٹ. یہ جو عمل تھا، پریکٹس عمل، سب سے زیادہ ستا دینے والا پہلو. موسٹ ٹیزنگ ایسپیکٹ، سب سے زیادہ ستانے والا ایسپیکٹ، پہلو تھا یہ جو عمل تھا صبح اٹھنے کا. آف اسکول لائف، اسکول کی زندگی کا. آگے مزید چلتے ہیں. کوشچن نمبر 3 ہے ڈائچز لائکڈ ہالیڈیز فار دیئر فریڈم. وائی. ڈائچز یعنی مصنف وہ چھٹیوں کو ان کی آزادی کی وجہ سے پسند کرتا تھا. ایسا کیوں تھا؟ آگے چلتے ہیں جی. ہالیڈیز ہولڈ این اوور ویلمنگ ڈیلائٹ فار ایوری اسٹوڈنٹ. جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ ہر طالب علم کے لیے بہت زیادہ خوشی کا باعث ہوتی ہیں، انتہائی خوشی کا باعث ہوتی ہیں. اوور ویلمنگ انتہائی، بہت زیادہ. ڈیلائٹ خوشی. لانگ ہالیڈیز لمبی چھٹیاں، لائک سمر ویکیشن جیسے کہ گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ ور اے اسپیشل ریلیکسنگ ٹائم فار ہم. وہ چھٹیاں اس کے لیے خاص طور پر سکون اطمینان لینے کا وقت ہوا کرتی تھیں. دے پرووائڈ فریڈم فرام ٹینس روٹین ورک. وہ چھٹیاں آزادی مہیا کرتی تھیں جو روزمرہ کا سخت کام تھا. ٹینس سخت، روٹین ورک روزمرہ کا کام، اس میں وہ چھٹیاں آزادی مہیا کیا کرتی تھیں. ہی یوز ٹو اسپینڈ دیز ہالیڈیز. وہ یہ چھٹیاں بسر کیا کرتا تھا، گزارا کرتا تھا. ود ہز فیملی، اپنی خاندان کے ساتھ. ان ہز پیرنٹل ولیج، اپنی آبائی گاؤں میں. آبائی گاؤں یعنی کہ والدین کا جو گاؤں ہے، والدہ کے حوالے سے نانا نانی کا گاؤں یا دادا دادی کا گاؤں، وہ پیرنٹل ولیجز ہوتے ہیں. آگے چلتے ہیں. ہاؤ ڈڈ ہی اسپینڈ ہز سمر ہالیڈیز. گرمیوں کی چھٹیاں مصنف کیسے گزارتا تھا؟ ہالیڈیز ہولڈ این اوور ویلمنگ ڈیلائٹ فار ایوری اسٹوڈنٹس. ہر طالب علم کے لیے چھٹیاں جو ہیں انتہائی خوشی کا باعث ہوتی ہیں. لانگ ہالیڈیز لائک سمر ویکیشن، لمبی چھٹیاں جیسے کہ گرمیوں کی چھٹیاں، ور اے اسپیشل ریلیکسنگ ٹائم فار ہم. وہ مصنف کے لیے خاص اطمینان کا وقت ہوا کرتا تھا. دے پرووائڈ، وہ چھٹیاں جو ہیں مہیا کرتی ہیں، فریڈم آزادی، فرام ٹینس روٹین ورک، جو مشکل روزمرہ کام ہوتا ہے اس سے آزادی مہیا کرتی ہیں. ہی یوز ٹو اسپینڈ دیز ہالیڈیز، وہ بتایا کرتا تھا، بسر کیا کرتا تھا ان چھٹیوں کو ود ہز فیملی، اپنے خاندان کے ساتھ. ان ہز پیرنٹل ولیج، اپنے آبائی گاؤں میں. اس کا جواب بھی پچھلے کویسچن کے جواب سے ملتا جلتا ہے. آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ کے ایگزام کے پیپر میں سوال آئے گا، ایک چیپٹر میں سے میکسیمم ایک سوال آئے گا، دو نہیں کبھی بھی آتے. اس لیے آپ کے یاد کرنے میں آسانی کے لیے بعض اوقات ورڈنگ جو ہے وہ سیم رکھ دی جاتی ہے تاکہ بچے آسانی سے یاد کر سکیں. مزید آگے چلتے ہیں. What were the things he longed for but could not have them in his childhood? Long for کا مطلب ہوتا ہے خواہش رکھنا. کون سی ایسی چیزیں تھیں جن کی وہ خواہش رکھتا تھا لیکن بچپن میں انہیں حاصل نہ کر سکا، وہ انہیں مل نہ سکیں اسے بچپن میں رائٹر کو؟ وہ کون سی چیزیں تھیں؟
ایوری وش از ناٹ ڈیسٹنڈ ٹو بی فلفلڈ. کوئی بھی خواہش وہ ایسی نہیں ہوتی کہ وہ پوری ہو جائے. ہر خواہش جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ڈیسٹنڈ ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ مقرر ہو جانا کسی حوالے سے کہ وہ پوری ہو جائے گی خواہش، اس لیے اس کو فکس کر دیا. یہ بات نہیں ہے. ایونٹس ڈو ناٹ اکر ان اکارڈنس ود سم ونز وشز. واقعات کسی کی خواہشات کے مطابق نہیں ہوتے ہیں. ایونٹس واقعات ڈونٹ اکر نہیں واقع ہوتے ہیں ان اکارڈنس ود کے مطابق سم ونز وشز کسی کی بھی خواہشات. واقعات کسی بھی بندے کی خواہشات کے مطابق وقوع پذیر یا ہوتے نہیں ہیں. ڈائچس کہتا ہے دیٹ ہز مینی چائلڈہڈ وشز کہ اس کی بہت سی بچپن کی خواہشات ریمین رہیں انفلفلڈ ناکام. اس کی وہ خواہشات ان کی تکمیل نہیں ہو سکی، وہ مکمل نہ ہو سکیں. بہت سی خواہشات تھیں بچپن کی. ہی وانٹیڈ ٹو بائی اے ٹرائسیکل. وہ ایک 3 پہیوں والی سائیکل خریدنا چاہتا تھا. ہی could not get it. وہ اسے حاصل نہ کر سکا. until he bought a bicycle. یہاں تک کہ پھر اس نے ایک 2 پہیوں والی سائیکل خریدی with his own pocket money, with his own money, اپنے ہی پیسوں سے. when he was a boy. جب وہ لڑکا تھا تب. یعنی کہ 3 پہیوں والی جو ہے وہ سائیکل خریدنا چاہتا تھا لیکن نہیں خرید پایا. پھر اس کی جو خواہش تھی کالج کی زندگی میں پوری ہوئی، جو کہ اس نے انعام ملا تھا کالج سے، اس سے انعامی رقم سے اس نے پھر 2 پہیوں والی سائیکل خریدی تھی. ہی یوز ٹو اسٹیئر ایٹ آئس کریم اینڈ سویٹ اسٹالس. وہ جو ہے گھورا کرتا تھا آئس کریم یا غور سے دیکھا کرتا تھا آئس کریم اور مٹھائیوں کے اسٹالس کو. بٹ نو ون ایور آفرڈ ہم اینی تھنگ. لیکن اسے کبھی بھی کسی نے کوئی چیز پیش نہیں کی تھی. یعنی کہ وہ گھورا کرتا تھا چلیں کوئی ترس کھا کے اسے کوئی چیز دے دے گا کھانے کے لیے، لیکن ایسا کہتا ہے کبھی نہیں ہوا تھا. اب کویسچن نمبر 6 اس چیپٹر کا لاسٹ کویسچن ہے یہ. واٹ ڈیڈ ہی ڈو ود ہز پاکٹ منی. مصنف اپنے جیب خرچ کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا. پاکٹ منی از یوزلی گیون ٹو دا کڈس. جیب خرچ عموماً بچوں کو دیا جاتا ہے بائی دا پیرنٹس، والدین کی طرف سے، ان آرڈر ٹو میک دیم اسکلفل، تاکہ انہیں ماہر بنایا جائے ان دیئر اسپینڈنگ، اپنے خرچ کرنے میں. یعنی کہ خرچ کرنے کا جو فن ہے وہ بچے سیکھ لیں، اس میں ماہر ہو جائیں. اس وجہ سے والدین جو ہے انہیں جیب خرچ دیتے ہیں. The writer received pocket money from his parents. مصنف بھی جیب خرچ اپنے والدین سے حاصل کیا کرتا تھا. He was not allowed to spend that money. اسے وہ رقم خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. In his break time. اپنے تفریح کے وقت میں، اپنی یہ اسکول میں جو بریک ٹائم تھا اس میں اسے وہ جیب خرچ کرنے کی اجازت نہیں تھی. He kept it. وہ اس جیب خرچ کو رکھتا تھا in a money box. ایک گلے میں، گلہ ہوتا ہے جس میں پیسے بچے محفوظ کر کے رکھتے ہیں، وہ اسے ایک گلے میں رکھتا تھا، منی باکس میں رکھتا تھا فار فیوچر یوز، مستقبل کے استعمال کے لیے. جی طلبہ، یہ آج ہمارا چیپٹر نمبر 4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. کویشچن آنسرز آج ہم نے کیے ہیں. آپ کے ساتھ مالک ہمارا ساتھ قائم رکھیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اگلا لیکچر میں میرے ساتھ ہوں گے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.